شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما بعد. انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سورہ منافقون آیت نمبر 8 ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر دنیا میں عزت ہے تو وہ 3 قسم کی ذات ہیں، ان کے پاس عزت ہے، چوتھی کسی کے پاس عزت نہیں. سب سے پہلی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے کہ اس سے زیادہ معزز اور برگزیدہ کوئی شخصیت پوری کائنات میں نہیں ہے. اس کے بعد اس کے رسول معزز ہیں، ان کے رسولوں سے جیسا کوئی معزز ترین نہیں ہے. ان رسولوں کے بعد ان کے متبعین ایمان والے معزز ہیں جن کی عزت ان کے اسلام کے ساتھ، ان کے ایمان کے ساتھ مشروط ہے. جب تک ایمان رہے گا معزز رہیں گے، جب ایمان چھن جائے گا تو اعزازیت، عزت، سلامتیاں، خیرخواہیاں سب چھن جائیں گی اور ان سب سے محروم ہو جائے گی. لہذا سورہ منافقون کی اس آیت میں جو پہلا مسئلہ بیان کیا گیا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ کائنات میں عزتوں کا سرچشمہ ہے. اس کے بعد اس کے بھیجے گئے رسول اور اس کے بعد بھیجے گئے ایمان والوں کے پاس عزتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی معزز نہیں ہو سکتا. شریعہ میں کچھ اسلوب ہیں جن اسلوب کی بنا پر انسان ایمان والا اپنی عزتوں کو کھو بیٹھتا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اسٹیٹس پار ہونے کے باوجود وہ عزتوں سے محروم ہو جاتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان اپنی عزتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسے سننا ہے تاکہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کو طلب کیا جائے. پہلی چیز، جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عزتوں کو اس سے چھین لیتا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 152 اللہ فرماتا ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلہ فی الحیات الدنیا. جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ بھی ان کے اوپر اترا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ذلیل ترین بنا دیا اور ان کی عزتوں کو چھین لیا۔ سامری جادوگر نے بچڑا بنایا، بچڑا بنانے کے بعد لوگوں کو رغبت دلائی کہ اس کی پوجا پاٹ کرو۔ اللہ نے اسے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا جس بیماری کی بنا پر وہ ہر ایک کو ایک ہی بات کہتا تھا، لا مساسا، میرے قریب نہ آؤ۔ کسی کے قریب ہوتے ہی اس پر الرجیکل اٹیک ہوتا تھا، جس کی بنا پر اس کی ہنسی نکلتی تھی۔ دیکھنے میں لوگ سمجھتے تھے یہ خوش ہو رہا ہے، مگر وہ گڑ گڑاتا تھا اور اس کے اوپر ایسا اٹیک ہوتا تھا کہ اس کی ہنسی بند نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون نکل جاتا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر یہ عذاب مسلط کیا۔ اسی طرح تکلیف کے اندر مچلتے مچلتے مر گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کی عزتوں کو اس سے سلب کر لیا۔ اللہ یہی فرما رہا ہے کہ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو شرک میں داخل کر لیتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے عزتیں سب سے پہلے چھن جاتی ہیں۔ دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ جب انسان اللہ کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے احکام اور فرامین کو چھوڑتا ہے اور کافر بنتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عزتوں کو چھین لیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 112 اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کے کفر کرنے کی وجہ سے، انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اور انتہائی زیادہ حدود سے تجاوز کرنے کی بنا پر، اللہ کی نافرمانی کرنے کی بدولت اللہ نے ان کے اوپر ایک مسلط کر دیا معاملہ۔ وہ مسلط کیا کیا؟ اللہ نے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ جہاں جس جگہ پہ ہاتھ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں ذلتیں لکھ دی ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پناہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان پر فقیری کو مسلط کر دیا، اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کے منکر ہو گئے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ تیسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ شورى آیت نمبر 45، جب انسان ظالم بن جاتا ہے، اپنی اوقات، اپنی حیثیت، اپنا مقام بھول کے سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں اور دنیا کچھ نہیں، میں سب کچھ ہوں اور سامنے والا کچھ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی عزتوں کو چھین لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ساری دنیا کا طاقت میرے قبضے میں ہے اور میرے پاس ساری دنیا کی پاور ہے۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس سے محروم کر دیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سب کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ انہیں دیکھیں گے، وہ سب کے سب جہنم کے سامنے لا کر کے کھڑے کیے جائیں گے اور مارے ذلت کے یہ جھکے جا رہے ہوں گے اور چھپی ہوئی نگاہوں کی اپنی آنکھوں سے کنکھیاں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایمان والے تو انہیں صاف صاف کہہ دیں گے کہ یہی تو ہے وہ معاملہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، آج بھگتو اپنے معاملات کو، قیامت کے دن ان کے سامنے سب کچھ لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہی ان کی خواہشات تھی جنہوں نے انہیں نقصان میں مبتلا کیا، ان کو دھوکے میں ڈالا۔ آج یہ ظالم ایسے عذاب میں داخل کیے جائیں گے جس عذاب میں کبھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو انسان جب ظالم بنتا ہے تو پھر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ خود بھی کسی کی ماتحتی میں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، سنن اربع کی صحیح روایت ہے، اپنے ماتحت اپنے غلام کو زبردستی پیٹ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈر جا، اس اللہ سے ڈر جا جس کی غلامی میں تو خود ہے۔ اس آدمی نے کہا میں اللہ کے لیے اسے آزاد کرتا ہوں۔
اللہ کے لیے اس بندے کو آزاد کرتا ہوں، کیونکہ میں جس کی غلامی میں ہوں اس کی پکڑ میں برداشت نہیں کر سکتا، اس اللہ کے عقاب میں اپنے آپ کو داخل نہیں کر سکتا، میں اس اللہ کے لیے اس بندے کو آزاد کرتا ہوں۔ اور یوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس صحابی نے اس غلام کو آزاد کر دیا تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہو جائے۔ تو یہاں جو مسئلہ ارشاد فرمایا گیا وہ یہ کہ بندہ جب ظلم کرتا ہے اور ظلم کی انتہا پر پہنچتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی عزتیں چھن جاتی ہیں۔ چوتھی بات جس کی بنا پہ انسان اپنی عزتوں سے محروم ہوتا ہے وہ ہے انسان کا کبر، انسان کا تکبر کرنا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الذر فی صور الرجال یغشاہم الذل من کل مکان۔ لوگ قیامت کے دن لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کی شکل تو انسانوں کی طرح ہوگی مگر کیفیت ان کی چیونٹیوں کی طرح ہوگی، اتنے معمولی شکل و صورت میں ان کو پیش کیا جائے گا اور ان کے اوپر انتہائی رسوائی کو ڈال دیا جائے گا۔ جب لوگ دریافت کریں گے کہ یہ تو ہماری طرح جیتے جاگتے انسان تھے، آج ان کے اوپر اتنی رسوائی کو کیوں مسلط کیا جا رہا ہے، تو جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا دنیا میں سمجھا کرتے تھے، آج اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں سب سے ذلیل ترین کر دیا ہے اور انہیں لوگوں کے خس و خاشاک میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ سب سے بڑا صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس قدر کبر ناپسندیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے ایزار کو، اپنے تہمت کو، اپنے نیچے باندھنے والے کپڑے کو ٹخنوں سے ہمیشہ اونچا رکھو، اس لیے کہ جو کچھ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے وہ بطر اور تکبر میں ہوتا ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میرا کپڑا نیچے اس لیے نہیں ہوتا کہ میں تکبر کرتا ہوں، بس میں ویسے ہی باندھتا ہوں، مجھ میں کوئی تکبر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا، آپ نے فرمایا ما تحت من الکعبین فہو بطر، جو آدمی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کرتا ہے یہی تکبر ہے، یہی تکبر ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی مغفرت کو سلب کر لیا اور قیامت تک اسے رسوا اور ذلیل ترین لوگوں میں شامل کر دیا۔ تو نتیجہ کیا ہے میرے بھائی کہ جب ہم تکبر کے اندر آتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس دنیا کی طاقت ہے، تو دنیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا خاندان ہمیں بچانے والا ہے، یہ خاندان دیکھتے ہی دیکھتے منہ موڑنے والا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کی طاقتیں ہمیں بچا لیں گی، یہ دنیا کی طاقتیں دیکھتے ہی دیکھتے نیست و نابود ہونے والی ہیں۔ ایک اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق میں خود کو داخل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ پانچویں چیز، جو اپنے حسب اور نسب پہ فخر کرتا ہے کہ میرا خاندانی بیک گراؤنڈ بہت زبردست ہے اور میرا تعلق بڑے لوگوں سے ہے، فرمایا کہ یہ دنیا میں رسوا کر دیا جاتا ہے اور اس کی عزتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سلب کر لیا جاتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّهُمْ هُمْ فَهْمُ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِي يُحَدِّدُهُ الْخِرْعَةَ بِأَنْفِهِ۔ فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے کو بند کریں، وگرنہ کیا ہوگا، ان کے آباء و اجداد کی مثال بتا دیں تمہیں کیا ہے۔ ان کے آباء و اجداد کی مثال یہ ہے کہ وہ جلے ہوئے کوئلے کی مانند ہیں یا ناک کے نزلے کی طرح ایک گندگی کی مانند ہیں کہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جو کفر میں مر گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ نیست و نابود ہو گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا اپنے خاندان پر، اپنے انساب پر، اپنی شرافتوں پر، اپنی مدارتوں پر انسان کا فخر کرنا کہ میں ایسا، میرے آباء و اجداد ایسے، میرے بڑے ایسے، یہ کوئی آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ اگر آخرت میں کام آئے گا تو انسان کا وہ عمل کام آئے گا جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اگر کوئی معزز ترین ہے اللہ کے ہاں تو وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کسی کی کوئی عزت نہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اس میں خیال کرے اور انسان اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جن باتوں سے ناراض ہوتا ہے ان تمام باتوں سے خود کو روکنے والا بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس بات سے عزتوں کو سلب کرتا ہے اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی اپنی پسندیدہ باتوں کو مانے، جیسے محاورے میں کہا جاتا ہے میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو، جب دین کی کوئی بات اپنے مزاج کے مطابق ہوئی تو سب سے پہلے لے لی، اور جب دین کی بات اپنے مزاج کے خلاف ہوئی تو اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس اپنی پسندیدگی کے خاطر دین کے قبول کرنے پر عزتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا بعض احکام پر ایمان لے آنا اور بعض کا انکار کر دینا ایسے لوگوں کی سزا کیا ہو سکتی ہے اس کے سوا کہ دنیا میں بھی اللہ ان کو رسوا کر دے گا اور قیامت کے دن بھی اللہ انہیں سخت ترین عذاب میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی تابعداری کو اپنا شعار بناؤ اور جیسے شریعت کہتی ہے اسی طریقے میں خود کو داخل کرنے والے بنو تاکہ تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو فتنے اور فساد میں داخل ہو جاتا ہے، فتنے میں داخل ہو کر خود فتنے کا حصہ بنتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عزتوں کو چھین لیتا ہے اور اللہ تعالی اسے بے عزت اور بے آبرو کر دیتا ہے کیونکہ وہ فتنے کا حصہ بنا اور اس نے فتنہ مبتلا کیا، لوگوں میں آزمائش بن کے نازل ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی عزتوں کو سلب کر دیتا ہے۔ جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند امام احمد کی صحیح حدیث ہے، پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ان هذا الحي من مضر لا تدع الله في الارض عبدا صالحا الا فتنته واهلكته حتى يدركه الله بجنود من عباده فيذلها حتى لا تمنع ذنب طلعه۔ مضر کا یہ قبیلہ زمین پہ موجود صالح لوگوں کو بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا کرے گا اور انہیں ہلاکتوں میں ڈال دے گا، یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے لشکروں کے ذریعے ان کی پکڑ کرے گا، پھر ان کو ذلت اور رسوائی میں ڈال دے گا اور ان کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں بچے گا۔ یہ مضر کون تھے؟ یہ مضر یہودیوں کا نکلا ہوا ایک قبیلہ تھا جو مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ بغاوت کرتا رہتا تھا، ہمیشہ مسلمانوں کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ جیسے ان کی جبلت میں ہے کہ مسلمانوں کی حکومتوں کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کی مملکتوں میں دہشت گردی کی جائے، مسلمانوں کی حکومتوں میں فتنہ اور فساد کیا جائے، کبھی کہیں اور کبھی کہیں، بس ان کی چال چلتی رہتی ہے اور یہ اپنے پٹے پہ دوڑتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو کرتے رہتے ہیں۔ ان یہود کے خلاف ایک ہونے کی ضرورت ہے، ان یہود کو رسوا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ تمہاری عزتوں کو کھا جائیں گے، تمہارے مقام کو سلب کر دیں گے اور تمہاری حیثیتوں کو تلف کر دیں گے۔ اس لیے کہ ان کی خواہش یہی ہے کہ پوری دنیا میں ایک مذہب یہود رہے، باقی تمام کو تلف کر دیا جائے۔ شریعت اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ آپ خیال کریں ایک فتنۃ الدہیمہ نے آنا ہے۔ فتنۃ الدہیمہ کیا تھا؟ فتنۃ الدہیمہ یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مشکات المصابیح میں صحیح مسئلہ ہے اور صحیح درجے کی روایت ہے، فرمایا کہ ایسا فتنہ ہوگا جو اس کے قریب جائے گا یہ فتنہ اسے بھی اپنے اندر کھینچے گا، جو اس کے ساتھ چلے گا یہ فتنہ اسے بھی کھینچ لے گا، اور جو اس میں جھانکنے کی کوشش کرے گا یہ فتنہ اسے بھی اپنے ساتھ ملا لے گا۔ انسان بچنے کی کوشش کرے گا مگر نہیں بچ سکے گا اور فتنے میں داخل ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایسی پکڑ میں داخل ہوگا کہ بچنے کی کوئی صورت اس کے پاس نہیں بچے گی۔
لہذا انسان کو چاہیے کہ فتنے کا حصہ بننے کے بجائے اپنے آپ کو دور کرے، یا تو فتنے کے خلاف علم جہاد بلند کر دے، یا پھر اپنے آپ کو وادیوں میں لے جائے، ان فتنوں سے خود کو نکالے، کسی کا ساتھ دینے کے بجائے، غلط ساتھ دینے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کے موافق عمل کرے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عافیت کبریٰ داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، جناب جویریہ رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرما رہی ہیں، مسند امام احمد کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ایک بات سے سخت ناراض ہوتا ہے اور اس ناراضگی کی بنا پہ اللہ تعالی عزتوں کو تار تار کر دیتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ من لبس ثوب حریر فی الدنیا البسہ اللہ تعالی ثوب مذلۃ او ثوب من نار، جس شخص نے دنیا میں مردوں میں سے کسی مرد نے خالص ریشم پیور سلک کو پہن لیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو آخرت میں ذلتوں والا لباس پہنائے گا یا آخرت میں آگ کا عذاب پہنائے گا۔ یہ پیور بوسکی جو ہوتی ہے پیور سلک میں داخل ہے، آرٹیفیشل بوسکی نہیں، پیور بوسکی یہ داخل ہے اوریجنل سلک کے اندر، جو مردوں پہ حرام ہے سوائے 4 انچز کے۔ 4 انچز اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی کہ آپ اس کو اپنے کالر میں یوز کر سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے دامن میں استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے چاک میں استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو اپنی آستین کے کف میں یوز کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسا ازار یا کوئی ایسا ٹراؤزر ہو یا ایسی شلوار اور پجامہ ہو کہ اس میں رومالی ہو تو اس رومالی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 4 انچ سے زیادہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پیور سلک کو پسند کرتے ہیں، اس کے لباس زیبتن کرتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب عمر فاروق نے کہا، اللہ کے رسول آپ کے پاس وفد آتے ہیں، سیاسی لوگ آتے ہیں، سرکاری لوگ آتے ہیں، مختلف ممالک سے قافلے آتے ہیں، آپ ایک جبہ لے لیجئے جو آپ کے شایان شان ہو۔ لہذا ایک جبہ لے لیا گیا جس میں ریشم کا کام ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا، پھر اللہ کے نبی نے اس کو اتار دیا اور کہا یہ لے جاؤ، امبجانی چادریں لے آؤ اور اس کو واپس کر دو۔ اب سوال کیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے ان جبانیہ چادریں منگوائی ہیں جو پلین چادریں ہوتی ہیں، بالکل سادی چادریں ہوتی ہیں، آپ نے یہ عزتوں والا مقام والا لباس کیوں اتار دیا؟ فرمایا ہاذہ من لا خلاق فی الآخرہ، یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اس میں جو ریشم لگا ہوا ہے 4 انچ سے زیادہ، یہ ان کا لباس ہے جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ آج آپ جتنے بھی دیندار بن جائیں، جتنا ریشم میں اپنے آپ کو تولیں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اتنا رسوا کرے گا۔ اور ایک صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ لباس القطران پہنا دے گا، تار کول سے لدا ہوا لباس پہنائے گا اور کہے گا بھگتو اب اس لباس کو اور بھگتو اس جہنم کو جس کی تمہیں ڈر نہیں تھا اور جو تم اپنی غلط کاموں کو کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں شدید ترین پکڑ میں انسان داخل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزتوں کو چھیننے والا مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ داخل ہے کہ انسان دل میں نفاق رکھے، زبان سے میٹھا میٹھا کہے، لیکن دل کے اندر بغض، حسد، نفرتیں، قدرتیں، انتہائی منافقتیں رکھے کہ آپ کے سامنے وہ سب کچھ کہے جو دل میں نہ ہو، سامنے کچھ اور دکھائے، دل میں کچھ اور رکھے۔ ایسا منافق وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو عزتوں سے محروم کر دے گا اور اس کی عزتوں کو ختم کر دے گا۔ سورہ منافقون آیت نمبر 8 ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم پلٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے وہی ہوگا جو ذلت والے کو نکال دے گا۔ منافقین کہہ رہے ہیں ہم کفار کے ساتھ مل جاتے ہیں، ہمارا اسٹیٹس بڑھ جائے گا،
طاقت بڑھ جائے گی، مقام بڑھ جائے گا، ہماری ایک دہشت ہوگی، ہمارا ایک رعب ہوگا، ہم اونچے ہو جائیں گے، ہم ان ذلیل مسلمانوں کو مدینہ سے باہر پھینک دیں گے اور یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایمان والوں سے کہتے ہیں ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، نہ یہ ان کے ساتھ ہیں نہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ایسے دوغلے ہیں جو اپنا صرف فائدہ سوچ رہے ہیں، یہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، یہ ہمیشہ تنگ کریں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ منافق کہنے لگے اگر ہم لوٹ کر مدینہ چلے گئے تو ہم عزت والے وہاں سے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ اللہ کہتا ہے عزت کیا ہوتی ہے؟ تمہارا پلٹنا تمہیں عزت دے گا، خبردار ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، پھر اس کے رسول کے لیے ہیں، پھر ایمان والوں کے لیے ہیں، اور کسی کے لیے عزتیں نہیں ہوں گی۔ یہ منافق بھلا کیا جانیں گے کہ اللہ ہی کے لیے تو ساری عزتیں ہیں، جو اللہ کے لیے کوشاں ہے سارے اپنے یا بیگانے ان کی مخالفت کرے۔ جب وہ اللہ کے لیے جد و جہد میں لگا ہے اللہ اس کی عزتوں کو بحال کرے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کرے گا انشاءاللہ۔ جتنے بھی اس کی راہ میں روڑے اٹکائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ خالص اللہ کے لیے محنت کر رہے ہیں، آپ کے جذبے اور نیت میں یہ ہے کہ مجھ سے اللہ خوش ہو جائے، تو یاد رکھیے کہ یہ جتنے بھی دنیا والے آپ کے مقابلے میں آئیں گے یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ساتھ ہے تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی پھر اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کی عزتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 20، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کو اپنا شعار سمجھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو تمام تر لوگوں میں ذلیلوں میں سے ذلیل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے زیادہ ذلیل کسی کو نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بھی مخالفت کی پھر اس کے رسول کی بھی مخالفت کی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی تعلیمات کے موافق اعمال صالحہ کریں اور اپنی اصلاح کریں اور تعلیمات شریعہ کو ہی اپنے لیے حقیقی شغف سمجھیں اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق اعمال صالحہ کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى۔ أما بعد، مختصر سی حمد و صلات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو اپنا ارادہ، اپنا طریقہ، اپنی نیت، اپنا سلیقہ بنا لیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں
جن کے پاس بہانوں کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کے بہانے ان کو نہیں بچائیں گے۔ اگر آپ بھی صرف بہانے کرتے رہیں گے، عمل سے دور رہیں گے، یہ بہانے آپ کو اور مجھے نہیں بچائیں گے۔ ہمیں بچائے گا صرف اور صرف عمل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدگی کا عمل، اس کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرمایا کہ اگر ہم ان کو پہلے ہی عذاب میں داخل کر دیتے تو یہ کہتے ہمارے پروردگار نے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی دائی نہیں بھیجا، کوئی مبلغ نہیں بھیجا، کوئی دین سکھانے والا نہیں بھیجا۔ اگر ہمارے پاس کوئی دین سکھانے والا آتا تو ہم آپ کے احکام کی تابعداری کرتے اور ہم ذلیل اور رسوا نہ ہوتے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی اس قول کو ختم کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، پہ در پہ نبیوں کو بھیجا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے تمام انبیاء کی تنکیر کی، انبیاء کا قتل کیا، انبیاء کی بے حرمتی کی، ان کی باتیں ماننے کے بجائے ان کے خلاف سازشوں کا حصہ بن گئے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نہیں معاف کرے گا، ان کے لیے دردناک معاملہ کر دے گا، ان کے لیے شدتوں والا معاملہ کرے گا، ان کی عزتوں کو سلب کر لے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کی جسارت کی ہے۔ بھلا اللہ کے ساتھ کون دھوکہ کر سکتا ہے؟ بل یخادعون انفسہم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام باتوں کو جاننے والا ہے، لہذا جو اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی کو کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی عزتوں کو چھین لے گا۔ اسی لیے فرمایا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، المستدرک علی الصحیحین میں اور ترغیب و ترہیب میں روایت موجود ہے، فرمایا انا کنا اذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام فمہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ بہ اذلنا اللہ۔ بلا شبہ جناب عمر فاروق فرماتے تھے، بلا شبہ ہم انتہائی دنیا میں بغیر عزتوں کے لوگ تھے، ہم بالکل ذلیل تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں معزز بنایا۔ اب جب ہم عزت طلب کریں گے تو اس کے سوا جس کے ذریعے ہم کو اللہ نے عزت دی، تو پھر یاد رکھنا کہ اگر تم اسلام کے علاوہ کہیں اور عزتیں ڈھونڈو گے، اللہ اپنی دی ہوئی عزت واپس لے لے گا اور تمہیں دوبارہ ذلیل کر دے گا کہ کوئی تمہاری عزت پہ تیار نہ ہوگا۔ اسلام یاد رکھیے شروع ہوا اجنبیت میں، ختم ہوگا اجنبیت پہ۔ لوگ ننگ دھڑنگ جنگلوں میں رہیں گے، وحوش والا عمل کریں گے، وحشی درندوں کی طرح ہو جائیں گے، سب عزتیں ختم ہو جائیں گی، معاملات سلیقے درہم برہم ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان وحوش پر اپنی قیامت کو نافذ کر دے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی پکڑ میں یہ سارے کے سارے لوگ داخل ہوں گے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر سے، اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی وجہ سے عزت ہے، اسلام ہے تو عزت ہے۔ جب یہ اسلام چھنے گا تو عزتیں بھی چھن جائیں گی اور انسان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ لہذا جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جو مسند امام احمد میں موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وَجَعَلَ رِزْقِي تحت ذِلِّ رُمْحِ وَجُعِلَ الذِّلَّ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے میری روزی میرے نیزے کی نوک کے نیچے رکھی ہے، مجھے محنت کرنے کا حکم دیا ہے، جد و جہد کرنے کا حکم دیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور میری امت کی ذلت اور رسوائی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کے حصے میں رکھی ہے جو سنت سے منہ موڑ لیتے ہیں، دین سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا میرے بھائی، آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ کی باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تو ہم کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی سب کا سب ختم کر دے گا۔ ربیع ابن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند امام احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من فارق الجماع واستزل الامارہ لقی اللہ عز وجل ولا وجہ له عندہ۔ جس نے اسلام والے گروہ کو ترک کر دیا اور اپنی عمارت کو حقیر سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بے وقت ہوگا،
اس کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اسلام کو حقیر سمجھا اور غیر اسلام کو عزیز جانا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عزتوں کو سلب کر لے گا اور اسے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو زندہ کریں۔ اسلام کو جتنا زندہ کریں گے اتنا کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ سورہ معارج آیت نمبر 42 اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ اے اللہ کے نبی، یہ جو بات نہیں مان رہے ہیں نا، ان کو چھوڑ دو، ان کی مستیوں میں ان کو جھگڑتا رہنے دو، ان کو کھیل کود تماشوں میں رہنے دو، یہاں تک کہ جب یہ اس دن آ کر ملیں گے جس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اس دن ان کو پتہ چل جائے گا، سب کا سب ان کے سامنے آ جائے گا، ارے زمین پھٹ جائے گی، قبروں سے سارے کے سارے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ تیز تیز بھاگے جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلتوں کو طاری کر دیا جائے گا۔ اللہ کہے گا یہی ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب یہ کہیں گے افسوس، ہمیں ایک موقع مل جائے تو ہم ایک نیکی کریں، اس ایک نیکی کی بدولت ہم جنت میں جائیں، مگر اس دن کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ لہٰذا عزت چاہیے آپ کو اور مجھے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اللہ کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑے گا، تب ہی کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ اور اگر ہم نے اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے احکام کو مضبوطی سے نہیں پکڑا تو کامیابی نہیں ملے گی۔ آخری بات کیا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کو بے عزت کر دے گا، اس کی عزتوں کو چھین لے گا۔ آپ دیکھیں ہم کتنے پکے مسلمان ہیں کہ ہم اسلام کے اوپر گھنٹے گھنٹے بات کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی بات کیا ہے؟ آئینے کے سامنے میں اپنے آپ کو رکھوں، آپ اپنے آپ کو رکھیں، دیکھیں کہ ہم نمازوں میں کتنے پابند ہیں۔ اس کا فیصلہ تو آپ نے میں نے کرنا ہی ہے۔ ایک چیز ہے جو کرنی ہی ہے تو پیار سے دل سے کر لو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو جائے۔ جو نمازیں کھا جاتا ہے، نماز میں ڈنڈیاں مارتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز میں سستیاں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عزتوں کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قلم میں ارشاد فرما رہا ہے، ورس نمبر 42 آیت نمبر 42-43 ہے، اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی نشانی دکھائے گا۔ کیا نشانی دکھائے گا؟ اللہ اپنی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا تو اس کی پنڈلی دیکھتے ہی دڑا دڑ لوگ سجدے میں گریں گے۔ کون لوگ؟ جو نمازیں پڑھتے تھے۔ اب لوگ جھکنے کی کوشش کریں گے کہ میں بھی سجدہ کر لوں، مگر کمر کو تختے کی طرح اکڑا دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، آج اللہ کے سامنے نہیں جھک سکیں گے، آج اللہ کے آگے سجدہ سجود نہیں ہو سکیں گے، آج اللہ کے ہاں یہ کچھ بھی اختیار نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی اور ان پر ذلت چھا جائے گی، اس لیے کہ یہ جب سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، جب ان کو سجدے کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ صحیح سالم تھے تو یہ نماز کے لیے نہیں آتے تھے، آج اللہ ان کی کمر کو اکڑا دے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا سجدہ کرو اور نجات پا جاؤ، یہ سجدہ نہ کر پائیں گے اور پھر الیاذ باللہ جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی تعلیمات کے موافق اعمال صالحہ کو اپنا شعار بنائیں، اللہ کے ہاں جو عزتیں مقررہ ہیں ان عزتوں کو خود کو بحال کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات سے اپنے آپ کو اس طرح بہرور کریں کہ اللہ کے ہاں بے آسرا ہونا، رسوا ہونا سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی خصوصی حفاظت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال دنیا میں بھی عزتوں کو بحال فرمائے، آخرت میں بھی عزتوں کو بحال فرمائے، چلتے ہاتھ پاؤں رہنے کی، عافیت اور سلامتی کے ساتھ بغیر محتاجگی کے اللہ کے ہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک بھائی کا نام لکھا ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہاسپٹلائز ہیں،
ہیں ان کے لیے اور دیگر بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما, جو تنگ دست ہیں راحت عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما. اللہ جو دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت کا معاملہ فرما. اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتیوں میں رہنے کی اور سلامتیوں کے ساتھ جینے کی اور حلال کمانے کی, حلال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ جو بڑی بڑی آزمائشیں سروں پہ مسلط ہیں, یقیناً ہمارے اپنے کرتوتوں کی بنا پہ مسلط ہیں. اللہ ان تمام آزمائشوں میں ہم سب کو سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.